علیکم ناظرین، عثمان ڈار اور صداقت علی عباسی کے بعد فاروق حبیب نے بھی ظلم و زیادتی برداشت کرنے کے بعد آخرکار ہار مان لی اور پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور عمران خان کے خلاف بیان دے دیا۔ اس پر کاشف علی عباسی نے حقائق پر مبنی بڑا دلچسپ تبصرہ کیا۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک اور پریس کانفرنس آج ہوئی لاہور میں۔ فاروق حبیب جو تحریک انصاف کے سابق ایم این اے بھی تھے، وزیر بھی رہے، انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی۔ اب اس پریس کانفرنس میں جو کچھ انہوں نے کہا اس کے دو زاویے ہیں اس کو دیکھنے کے۔ ایک وہ متن یا وہ کانٹینٹ یا وہ جو باتیں انہوں نے کہی، چاہے وہ 9 مئی کے بارے میں ہو، سائفر کے بارے میں ہو، القادر ٹرسٹ، توشہ خانہ، عثمان بزدار، فرا گوگی، بشرا بی بی، جو پیٹرول بمز چلے، ایک انہوں نے اس پر کڑی تنقید کی فاروق حبیب صاحب نے۔ ایک تو اس پر بات کریں گے کہ اب جو بھی تحریک انصاف چھوڑ کے جا رہا ہے یا پریس کانفرنس کرتا ہے یا ٹی وی انٹرویوز دیتا ہے، وہ ان تمام ایشوز پر بات کر رہا ہے کہ کس طرح ذہن سازی کی گئی، کس طرح کھیلا گیا سائفر کے ساتھ، کس طرح غلط کام کیے چیئرمین تحریک انصاف۔ یہ ہے ایک زاویہ دیکھنے کا۔ دوسرا زاویہ ہے کہ وہ تھے کہاں۔ 20 دن پہلے بلوچستان گوادر میں وہ موجود تھے اور ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ خبر ڈان نے بھی لگائی، یہ خبر میرے سامنے ایکسپریس کی بھی پڑی ہے اور اخباروں کی بھی ہے، جس میں یہ جان اچکزئی صاحب جو ترجمان ہے بلوچستان گورنمنٹ کے، ان کو کوٹ کر کے کہا گیا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے پہلے کہ آگے جائیں، یہ پریس کانفرنس تمام ٹی وی چینلز نے نشر کی۔ پیمرا، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، اپنے ایک لیٹر 12 اگست 2023 میں یہ کہہ چکی ہے کہ فاروق حبیب کو اب ٹی وی پر نہیں دکھایا جائے گا کیونکہ وہ پروکلیمڈ افینڈر ہیں، مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، اس لیے ان کو ٹی وی پر نہیں دکھایا جائے گا۔ لیکن پریس کانفرنس چلی، چلتی رہتی ہیں اس طرح کی پریس کانفرنس۔ ہمارے یہاں پہ کردار بدلتے رہتے ہیں، آرڈر میں خالی نام بدل دیں تو کافی کام ہو جاتا۔ تو بہت سے سوالات ہیں جو آج کی پریس کانفرنس میں بھی سامنے آتے ہیں، اور اس وقت کی جب فاروق حبیب صاحب، یہ 24 ٹویٹیں ہیں جو 9 مئی کے بعد فاروق حبیب صاحب نے کی۔ ان تمام ٹویٹس میں وہ تحریک انصاف کو، چیئرمین تحریک انصاف کو تمام ایشوز پر ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ ہر ایشو پر ان کی پریس کانفرنس ہے، ہر ایشو پر ان الزامات کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ جو لوگ غائب ہوئے، گمشدہ ہوئے، ان کے بارے میں بھی بڑی کلیئر ٹویٹس بھی ہیں، ان کی بیانات بھی ہیں، ٹی وی چینلز پر آ کر وہ مختلف بیانات دیتے رہے۔ تو ایک طرف تو وہ جو کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے سوچا، ایک تو ہر آدمی جس کی گرفتاری کی خبر آتی ہے کہتا ہے واپس آ کے کہ میں کہیں غائب تھا، میں نے اپنے خاندان سے جان کے رابطہ نہیں کیا، میں نے سوچنے کا مجھے وقت چاہیے تھا، پھر سوچ کر آتے ہیں اور ایک پریس کانفرنس ہو جاتی ہے۔ یہ تمام لوگ ملٹیپل ٹائمز ڈیفینڈ کرتے رہے۔ آپ جس کا بھی اگر میں ذکر کروں، چاہے وہ فاروق حبیب ہیں، صداقت عباسی ہیں، عثمان ڈار ہیں، اپنی ٹویٹس میں یا ٹی وی پروگرامز میں آتے رہے، تو آخر تک جب تک وہ گرفتار نہیں ہوئے اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے۔ لیکن اب وہ اس تمام اسٹریٹجی کو پچھلے 1.5 سال میں فاروق حبیب اگر کہا جائے کہ لیڈ کر رہے تھے ٹی وی پروگرامز کو یا اسٹریٹجی کو، بیانیے کو 9 مئی کے بعد کہ کس طرح ایک بیرونی سازش کے ذریعے تحریک انصاف کی حکومت گرائی گئی۔ آج وہ سائفر کے بھی خلاف ہیں، انہوں نے کہا بیلٹ کی بجائے بلٹ کا استعمال کیا گیا، لیکن وہ خود ان تمام چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے رہے کافی عرصے سے۔ سو یہ جو سڈن چینج آف ہارٹ ہے، بہت پریس کانفرنسز میں یا ٹی وی انٹرویوز میں ہم دیکھ رہے تھے، یا باڈی لینگویج ہے، گری ہوئی ہے اور اس کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے یا اس کے اوپر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں۔ 9 مئی کے بعد فاروق حبیب صاحب انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ 20 ستمبر کو یہ خبر آئی، جیسے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، مختلف اخباروں نے خبر کیری کی۔ 27 ستمبر کو، معافی چاہتا ہوں، 20 دن پہلے 27 ستمبر کو یہ خبر آئی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور ڈان نے یہ خبر رن بھی کی، اور انہیں گوادر سے گرفتار کیا گیا۔ سو کچھ سوال ہیں، وہ گوادر کیا کرنے گئے تھے؟ انہوں نے اپنی پارٹی کے چند لوگوں کو یہ فون کر کے کہا، بتایا بھی کہ وہ شاید کسی لانچ کے ذریعے پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ کیا واقعی بات درست ہے؟ کیا انہوں نے اپنا حلیہ بدلا بلوچستان جا کر، اپنے بال شاید رنگ کر لیے ہوں؟ کیا جو خبریں ان کی گرفتاری کی تھیں وہ ٹھیک تھیں؟ اگر ٹھیک تھیں تو ان کو کس پولیس نے گرفتار کیا؟ وہ کس تھانے میں تھے؟ ان کا کیس کون سی عدالت میں تھا؟ ظاہر ہے اگر آپ گرفتار ہوتے ہیں تو پولیس آپ کو گرفتار کرتی ہے، معاملہ عدالت میں جاتا ہے یا تو ریمانڈ ملتا ہے پولیس کو۔ اب جب یہ سب واقعات چل رہے ہیں 20 دن سے، تو ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے 2 خط لکھے۔ ایک چند دن پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کو انہوں نے خط لکھا اور بازیابی کا مطالبہ کیا فاروق حبیب کی۔ ان کی اہلیہ نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھی ایک خط لکھا، ریکویسٹنگ دیئر انٹرونشن اینڈ سپورٹ ان انشورنگ دا ریکوری آف فاروق حبیب ہو ریمینز مسنگ۔ ان کا کہنا کہ میں اپنے خاندان سے رابطے میں نہیں تھا، میں جتنوں سے کو جانتا ہوں لوگوں کو، ظاہر فیملی کے ساتھ
रोज ना बात करते हो, चंद दिनों में बात जरूर करते हैं, खैर खबर होती है, खैर खबर दे भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प चीज है कि जो दो इंटरव्यूज और अब फारूक हबीब साहब इनको खानदान से ही लापता हो गए। पाकिस्तान तो छोड़े, पार्टी छोड़े, खानदान से भी लापता हो गए, तो उनको पेश क्यों नहीं किया गया? उनकी गुमशुदगी पर आज फैसला महफूज हुआ लाहौर हाई कोर्ट का, और ये दरखास्त उनके भाई ने दी थी लाहौर हाई कोर्ट में। सो ये इवेंट्स जो पिछले 20 दिन में हुए, उसमें उनके खानदान उनकी बाजियाबी के लिए खत भी लिख रहा है, अदालतों के चक्कर भी लगा रहा है। सो कहां थे, किस अदालत में गए, किस थाने में थे? अगर आप अल्फाज का चुनाव देखें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज रिसेंटली या टीवी इंटरव्यूज हुए हैं, या जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करने आए, ये जहन साजी का लफ्ज बार बार इस्तेमाल करते हैं। ऐसी लाइन ली गई थी जिसके बाद इनेविटेबल था, यही रास्ता था, शायद इसके आगे और कोई दूसरा जाने की जगह नहीं थी। सो ये क्या हुआ कि गिरफ्तारी के बाद ही सारों को टीवी इंटरव्यूज भी देने पड़े हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी कर रहे हैं, और चौधरी साथ बैठे। नाजरीन, आपने गौर किया होगा, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी की हैं और इंटरव्यू भी दिए हैं, अगर इन सब को सुना जाए तो ऐसा लगेगा जैसे ये सब रोबोट हो, जैसे रोबोट में सेम मेमोरी और सेम अल्फाज रिपीट कर दिए गए हों। रोबोट हूबहू वही अल्फाज बोलते हैं जो उसमें सेव कर दिए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी के फैमिली को थ्रेट किया जाए, उसे ब्लैकमेल किया जाए और उसे गन पॉइंट रख कर उसे कुछ भी कहने को कहा जाए, आखिरकार इंसान तो इंसान है, आखिर इंसान हार मान लेता है, उसको जैसा कहा जाता है वो वैसा कर लेता है। नाजरीन, ये सिर्फ पिटे कारकुनान पर लागू नहीं होता। अगर किसी भी ताकतवर इंसान पर गन पॉइंट रखकर कुछ भी करने को कहा जाए तो वो जरूर करेगा, क्योंकि इंसान एक वक्त में हार मान ही लेता है। नाजरीन, अब तक उनको ये बात समझ आ जानी चाहिए थी कि ऐसे बयानात से अवाम पर कोई असर नहीं पड़ता और अवाम के नजदीक इन बयानात की कोई वक़्त नहीं है। बेवकूफ इंसान भी इस बात को अच्छी तरह समझता है कि बयानात किस तरह दिलवाए जा रहे हैं, इसलिए अवाम के नजदीक इन बयानात की कोई वक़्त नहीं है। नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।